السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 192 پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجدون شر الناس یوم القیامۃ، تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمیوں کو پاؤ گے، ذل وجہین، جو دو چہروں والا ہوگا، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔ عن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذا وجہین، دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا، کان لہ یوم القیامت، قیامت کے دن لسانان من نار، اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ دو رخا پن یہ منافقت ہوتی ہے، اس کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں وہاں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ واضح رہے کہ کیسی مثال عجیب دی گئی ہے کہ جانوروں میں سے بعض سانپوں کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ اس سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہیے اتنی آج کے دور میں کم فکر نظر آتی ہے۔ لوگ اس کو ذریعہ بنا کر اس طریقۂ کار کو اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور بے شک نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، وما یزال الرجل یصدق، اور آدمی جب ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق، یعنی بہت زیادہ سچا۔ وَإِيَّاكُمْ الْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ بدکاری کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک بدکاری آگ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ کو ہی اختیار کر لیتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنا عزیز طلباء بذات خود بھی نیک عبادت ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا خود بھی گندی خصلت ہے، اور آدمی کے اندر فسق و فجور پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت۔ عن عبد الرحمن ابن ابی قراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وضو کا پانی لے کر جسموں پر ملنے لگے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا،
تم لوگوں کو کیا چیز اس کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، کہ جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو، فلیصدق حدیثہ، بس چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔ اذا حدث، ہاں یہ ہو گیا ترجمہ، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو بغیر خیانت کے اس کو ادا کر دے۔ ولیحسن جوار من جاورہ، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کو اپنا شعار بنائے، جھوٹ اور خیانت سے پوری پرہیز کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کی یہ نشانیاں ہیں۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ اپنی طرف سے۔ اضمن لکم الجنت، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو تو سچ بولو۔ واوفوا اذا وعدتم، اور وعدہ پورا کرو جب تم وعدہ کرو۔ وادوا اذا اؤتمنتم، اور پوری امانتیں ادا کر دو جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے، جب تم امانت دیے جاؤ۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے اور فرائض اور ارکان ادا کرتا ہے، اور مذکورہ 6 باتیں یہ بنیادی اخلاق ہیں، اور ان کو جو اپنے آپ کو ان کا پابند بنا لیتا ہے وہ یقیناً جنتی ہے، اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔ حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں ہٹا لینی ہیں، بند کر لینی ہیں۔ جدھر ہاتھ بڑھانے سے منع کیا گیا ہے وہاں اس طرف ہاتھ نہیں لے جانا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین و صدیقین و شہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کا حاصل کرنے کے لیے دنیا اور مشاغل چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمانبرداری کر کے، دینی قوانین کی پابندی کر کے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ عن عبید بن رفاعۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون، تاجر لوگ قیامت کے دن یوم القیامت فجارا، بدکار اٹھائے جائیں گے، الا مگر، سوائے ان لوگوں کے من اتقی، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، وبرا، اور حسن سلوک اختیار کیا، وصدقہ، اور سچائی اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت میں تقوی، حسن سلوک اور سچائی کو اختیار کیا جائے تو انسان، ایک تاجر اپنی تجارت میں رہ کے
اللہ کا خاص بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔